الحمد لله الذي حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ایک بہترین زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اللہ جل شانہ کے سوا اس روئے زمین پر اور اس دنیا فانی میں سب کو فنا ہونا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو دوام نہیں، کسی کو بقا نہیں. سب کو فنا ہو جانا ہے، سب کو ختم ہونا ہے. جو بھی اس روئے زمین پر اس دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے، دار الامتحان ہے، دار العمل ہے. آخرت دار الجزا ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے. ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر وہ چیز جو زمین پر ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. زمانے بھر میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں انسان آئے،
کسی نہ کسی نے کسی چیز کا انکار کیا ہے. کسی نے یوں کہا کہ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. کسی نے یوں کہا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا ایک اکیلا اللہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے. کسی نے کہا زمانہ اپنے آپ چل رہا ہے، اپنے آپ ختم ہو جائے گا. کہنے کا مقصد کہ اس ساتوں آسمان اور زمین اور دنیا کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے رب اور خالق و مالک کا انکار کیا، لیکن آج تک اس روئے زمین پر ایک بھی خدا کا انکار کرنے والے کے ساتھ ساتھ کوئی موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یوں کہا ہو کہ موت نہیں. جو یوں کہتے ہیں، جو قوم یوں کہتی ہے کہ رب نہیں ہے، اس نے بھی موت کا اقرار کیا ہے. اس لیے میں نے خطبے میں جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر ذی کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ کالا کلوتا ہو، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا، وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، پائلٹ ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے دنیا اتنی ترقی کرتی چلی گئی، اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، اور یہ ٹیکنالوجی کا دور، یہ زمانہ چل رہا ہے، اور ہر ایک نے ہر بیماری سے بچنے کے لیے اس کا علاج تیار کیا، لیکن آج تک موت کے پنجے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی مشین تیار نہیں ہوئی، نہ تیار ہوگی. کیونکہ جس اللہ نے، جس رب نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، سارا نظام بنایا ہے، اس نے ایک دن اس دنیا کے نظام کو ختم بھی کرنا ہے. تو جو دنیا میں آیا ہے جانا ہے. جب سے دنیا وجود آئی، وجود میں آئی یہ دنیا، تو آنے جانے کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. ہر آنے والے کو چاروں ناچار اپنی مدت اور اپنی معیار پوری کر کے جاننا ہی پڑے گا. تو اس روئے زمین پر ہر ایک کو جانا ہے. جب جانا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو جب جانا ہے، اور پھر یہ ایسا سفر ہونے والا ہے جب واپسی نہیں. دنیا میں آدمی سفر کرتا ہے، بمبئی کا، دہلی کا، بنگلور کا، دنیا کے بڑے بڑے شہروں کا جب سفر کرتا ہے، تو اس سفر میں وہ اتنی چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے جتنی اس کو سفر کے دوران ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایسا لمبا سفر ہونے والا ہے. اس لمبے سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم نے کیا تیاری کی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ
إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. کہ انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن انسان اپنی موت سے غافل ہے. روزانہ کئی لوگوں کی موت کی خبریں سنتا ہے، ان کے میسج کو پڑھتا ہے، اپنے کانوں سے خبروں کو سن رہا ہے، لیکن اپنی موت سے غافل ہے. بلکہ آدمی دنیا میں موت سے بچنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے، ایسی جگہوں پر جاتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، حالانکہ وہ جب بچنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر اسی کی موت آ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں مرتے مرتے بچا تو بچ بچ کے بھی ضرور مرا. مرتے مرتے بچ گیا اور بچ بچ کے یہ مر گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. میرے بھائیوں، جاؤ قبرستان میں جاؤ، بڑے بڑے مالدار اور بڑی بڑی طاقت کے مالک، بڑے بڑے عہدیدار، جن کی ایک مونچھ اور جن کے ایک مونچھ کے اونچے کرنے پر جو اب ہمیشہ اپنی مونچھ کو اونچی کر کے چلتے تھے، جن کے انگلی کے اشارے پہ ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا، جن کی مجلس میں آنے سے مجلس کے اندر کی رونقیں بڑھ جاتی تھی، گھر میں ایک قدم رکھنے سے گھروں کے اندر سناٹا ہو جاتا تھا، آج منو من مٹی کے نیچے جا کر دب گئے ہیں. کوئی اس کا پرسال حال نہیں، کوئی جانتا تک نہیں، زبانوں پر کوئی تذکرہ تک نہیں ہے. جو بڑی بڑی تمنائیں لے کر چلتے تھے، بڑی بڑی آرزویں لے کر چلتے تھے، بڑے بڑے پلاننگ بناتے تھے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور یہاں تک کہ یہ پلاننگ کے اندر زندگی گزارتے گزارتے موت کا جھٹکا ایسا لگا کہ زندگی کی ساری خوشیوں کو ختم کر دیا. جب وہ کپڑے پہن کر نکلتے تھے تو اپنے بدن کے پر اس کپڑے پر ایک ڈبہ پڑنے نہیں دیتے تھے. آج یہ مٹی کی چادر اوڑھ کر اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، آج منو من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ایک اصول، ایک ضابطہ یاد رکھو کہ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں. نوجوان بچہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھتا ہے، اور بوڑھی ماں اپنے اکلوتے اور اپنے نوائے کے اور اپنے نوجوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں. ایک وہ بچہ جس نے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں آ کر ماں کی گود میں آنکھیں کھولی، جس کے آنے پر لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، لوگ خوشیاں بانٹ رہے ہیں، لوگ نہ معلوم کون کون سی پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ بچہ ابھی مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، ابھی رشتہ دار بچے کو دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں اور وہ آنے کے لیے پلاننگ بنا رہے ہیں، اور یہی بچہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے موت سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. لہذا عقل مندی اور دانائی اور ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے.
5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا فکس ٹائم یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کی نشانیاں بتائی احادیث میں، قیامت کی نشانیاں، کہ قیامت کی یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ بڑی نشانیاں ہیں، لیکن فکس وقت کون سی سال میں، کون سے مہینے میں اور کون سی گھڑی میں آئے گا یہ نہیں بتایا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی نازل ہوگی، کب نازل ہوگی کوئی نہیں بتا سکتا. دنیا والے سے بارش کی آگاہی دیتے ہیں، وہ بھی بارش کے ہونے کی بات دیتے ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، خوبصورت ہے کہ کالا کلوتا ہے، وہ نیک ہے کہ بدکار ہے، وہ کتنا جیے گا، کب تک کب مرے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے. اور 5ویں چیز جو آج کے مضمون کے مناسبت سے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، زمین کے کون سے ٹکڑے پر میری اور آپ کی موت آئے گی، کہاں پر میری اور آپ کی روح نکلے گی ہم نہیں جانتے. ایک آدمی 50 سال تک انگلینڈ میں رہا اور 1 ہفتے کے لیے انڈیا آیا اور یہاں آ کر اس کا انتقال ہو گیا، کوئی نہیں جانتا تھا. تو موت تو آنے والی ہے، لیکن ہماری موت زمین کے کون سے ٹکڑے پر آئے گی، کس حالت میں موت آئے گی، کون سے کام کرنے کے اندر موت آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حق تعالیٰ جل شانہ جب کسی بندے کی موت کسی جگہ مقرر فرما دیتے ہیں جس کا اندازہ اس بندے کو بالکل اس کا علم نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس زمین میں اس جگہ پر کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت پیدا فرما دیتے ہیں. پھر بندہ بے خبر ہو کر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، جب وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے، وہ موت کا لقمہ بن جاتا ہے، وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. سیدنا خالد ابن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی جن کی کتاب زندگی کا سب سے بہترین عنوان اور بہترین روشن باب جہاد فی سبیل اللہ، ان کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اس میں گزرا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا. تقریباً 125 لڑائیوں میں آپ نے تلوار کے ذریعے سے وہ جوہر دکھایا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال وہ ایک ٹوپی میں سلوائے تھے جس کو پہن کر میدان جنگ میں وہ جاتی تھی. شوق جہاد میں وہ کہا کرتے تھے، مجھے میدان جنگ کی وہ سخت رات جس میں دشمنوں سے لڑوں اپنی شب زفاف سے زیادہ مرغوب ہے، پسندیدہ ہے. ساری عمر میدان کارزار میں کفار سے تمنا ہے شہادت میں لڑتے رہے. دعا کرتے تھے، اے اللہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو، بلکہ ایک مجاہد کی طرح میدان جہاد میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے ہو. لیکن
لقب ملا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار کو کون ہرا سکتا ہے؟ کون توڑ سکتا ہے؟ اس لیے آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. جس کی طرف بھی رخ کرتے آپ کی تلوار دشمن کا شیرازہ بکھیر دیتی، اور اس طرح آپ کی آرزوئے شہادت پوری نہ ہوئی. آخری وقت جب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، بڑی حسرت کے ساتھ فرماتے افسوس، میری ساری زندگی تو میدان جنگ میں گزری، آج بستر پر مر رہا ہوں جانور کی طرح، ایڑیاں رگڑ کر جان دے رہا ہوں. بالآخر سن ہجری 22 میں مدینہ المنورہ میں آپ کی وفات ہوئی. اس واقعے کے ذریعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جس آدمی کی موت جس حالت میں اللہ نے رکھی ہو، وہ موت اس کو وہاں آ کر رہے گی، کوئی بچ نہیں سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. کہ موت وقت سے پہلے نہ کسی کو مرنے دیتی ہے اور نہ کسی کو لمحہ بھر کی مہلت دیتی ہے. یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نصیحت فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. کہ جب شام ہو جائے تو فجر کا صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اس لیے موت ایک یقینی چیز ہے، تو موت سے غافل رہنا یہ انسان کی کم عقلی ہے، اس کی بیوقوفی ہے. موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. لیکن ہم اس حال میں دنیا سے زندگی گزار کر جائیں، اس حال میں اس روئے زمین سے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے اعمال کا ثواب باقی رہے. آج کئی دنوں سے اس بیماری نے جو جنم لیا ہے، اور جس کورونا جیسے خطرناک وائرس جس کے لپیٹ میں ساری دنیا کی انسانیت بلبلا رہی ہے اور ساری انسانیت پریشان ہے، اس بیماری کے اندر اور ہر نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں یا اپنے وقت مقررہ پر کئی لوگ دنیا سے چلے گئے. یہ جانے والے پیچھے رہنے والے کو ایک پیغام دیتے ہیں، ایک سبق دیتے ہیں. اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے پیچھے چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرا جنازہ ہے. اس آدمی کو غصہ آیا، میرا جنازہ؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وقت فضولیات کا نہیں ہے، بیکار کاموں میں وقت گزارنے کا نہیں ہے. اور میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا دل
گناہ کرتے کرتے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اور دنیا کی محبت میں لگ کر آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے دل